دوسرا سوال سامنے کے مائک سے کیا جائے. ہمارے رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جو سوال کرنے والے بھائی آئیں وہ پہلے نان مسلم ہوں. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے التوبہ کی 5ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکات دیں تب ان کو چھوڑ دو, ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی, وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکات دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں حوالہ تو دیا, آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار, ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے مطلب معافی مانگے, کئی وجہ ہے, اگر وہ معافی مانگے نماز پڑھے اور زکات دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے معافی مانگے اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے, یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو, اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو, اگر وہ معافی مانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہ کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے.
آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے, آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے, آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال, یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ کون سی آیت 6551, لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے, جو لفظ ترجمہ ہے دوست, فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن, مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ, یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو, کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے, مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم, جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں, آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا, لیکن پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, پوری آیت ہے کہ پریفریبل بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.